ایئر انڈیا کے طیارے کے حادثے میں زندہ بچ جانے والے ایک برطانوی نے ہولناک منظر بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتے دیکھا۔ زندہ بچ جانے والے نے حادثے کی شدت کو اجاگر کرتے ہوئے تکلیف دہ تجربہ بیان کیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں اہم جانی نقصان اور زخمی ہوئے۔ زندہ بچ جانے والے کا اکاؤنٹ تباہی کی ایک دردناک جھلک فراہم کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے، ایئر انڈیا کے حادثے نے متعدد برطانوی شہریوں کی جان لے لی، بشمول پورے خاندان اور متنوع پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد۔ نانبوا خاندان جس میں عقیل، اس کی بیوی حنا اور اس کی 4 سالہ بیٹی سارہ شامل ہیں، اس حادثے میں المناک طور پر ہلاک ہو گئے ہیں۔ نیکسٹ ہے، ایران نے اسرائیل کے خلاف حالیہ حملوں کا بدلہ لینے کا وعدہ کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ اس کہانی کا اختتام لکھوں گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے سخت جواب سے خبردار کیا۔ صورتحال خطے میں کشیدگی کو بڑھا رہی ہے، مزید تنازعات کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ کی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ اس نے ایران پر کسی بھی اسرائیلی حملے کے لیے فوجی مدد فراہم نہیں کی۔ تاہم اپریل 2024 میں برطانیہ نے امریکہ اور فرانس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو نشانہ بنانے والی ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کو روکنے میں حصہ لیا۔ برطانیہ کا کردار مشرق وسطیٰ میں اس کی موجودہ فوجی موجودگی کا حصہ تھا، جس کا مقصد استحکام کو فروغ دینا اور تنازعات میں اضافے کو روکنا تھا۔ برطانیہ نے بھی اس کے اقدامات کے جواب میں ایران پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ نیکسٹ ہے، اسپین میں بدعنوانی کے الزامات میں شدت آتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں ایک رکن پارلیمنٹ کے استعفیٰ نے حکومت کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ان الزامات نے حکومت کی سالمیت اور شفافیت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کرپشن پرسیپشن انڈیکس بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے آزاد عدلیہ کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ مغربی یورپ اور یورپی یونین کو قانون کی حکمرانی اور سیاسی سالمیت کے لیے خطرات کا سامنا ہے، جس سے انسداد بدعنوانی کی کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ نیکسٹ ہے، سڈنی کی ایک وفاقی عدالت مسلم عالم وسام حداد کے خلاف نومبر 2023 کے لیکچرز میں مبینہ طور پر سام دشمنی کے الزام میں کیس کی سماعت کر رہی ہے۔ آسٹریلوی جیولری کی ایگزیکٹو کونسل حداد کو اس طرح کے بیانات دینے اور انٹرنیٹ سے توہین آمیز خطبات کو ہٹانے سے روکنے کے لیے قانونی حکم نامہ مانگ رہی ہے۔ حداد کے دفاع کا استدلال ہے کہ تقریریں نجی اور تعلیمی تھیں اور وہ آسٹریلیا کی سیکولر عدالتوں کے اختیار کو قبول نہیں کرتا۔ عدالتی مقدمہ آسٹریلیا میں تقریر کی آزادی بمقابلہ نفرت انگیز تقریر کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے، جس میں حداد کی مستقبل کی تقاریر کے ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، ریکارڈ توڑ گرمی کی لہروں نے یورپ، چین اور دنیا کے دیگر حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جولائی 2023 میں چین کا قومی درجہ حرارت 52.2 سیلسیس اسکیل پر ٹوٹ گیا، جبکہ امریکہ اور یورپ نے 37.8 سیلسیس اسکیل درجہ حرارت کا تجربہ کیا۔ ورلڈ ویدر انتظام سروس نے پایا کہ یہ گرمی کی لہریں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے نمایاں طور پر زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر عالمی درجہ حرارت صنعت سے پہلے کی سطح سے 2 سیلسیس تک پہنچ جائے تو اس طرح کی شدید گرمی کے واقعات پر 2 سے 5 سال بعد رونما ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، صحت کے حکام کے مطابق غزہ کے امدادی مرکز کی طرف جاتے ہوئے کم از کم 31 فلسطینی ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فورسز نے مبینہ طور پر امدادی مقام سے تقریباً 1 کلومیٹر دور ہجوم پر فائرنگ کی۔ اس واقعے نے غزہ میں شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے تشویش کو جنم دیا ہے۔ جاری
جاری تنازعات اور انسانی ضروریات کے ساتھ صورتحال بدستور سنگین ہے۔ نیکسٹ ہے آسٹریا۔ آسٹریا کے حکام کا کہنا ہے کہ اسکول شوٹر جس کی شناخت آرتھر اے کے نام سے ہوئی ہے، اس نے گریز کے ایک اسکول میں پائپ بم سے دھماکے کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مشتبہ شخص کے ارادوں کو ناکام بنا دیا گیا، لیکن نتائج کے بارے میں تفصیلات محدود ہیں۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے اور الزامات درج کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کے ناکام حملے جیسے ساؤتھ سائڈ ہائی اسکول میں ہوئے پائپ بم اور آتشیں اسلحہ لے جانے والے مشتبہ افراد شامل تھے۔ حکام اس طرح کے خطرات کی شدت پر زور دیتے ہیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک کی حکومت نے صدارتی انتخابات میں شکست کے بعد اپنی کابینہ کی رفتار کو بڑھاتے ہوئے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ ڈونلڈ ٹسک کی یورپی حامی اتحادی حکومت نے ووٹ حاصل کیا جس کا مقصد اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا تھا۔ اعتماد کا ووٹ صدارتی انتخابات میں رفال ٹرازکوسکی کی شکست کے بعد دیا گیا ہے، جو ٹسک کے شہری اتحاد کے رکن ہیں۔ ٹسک کو امید ہے کہ یہ نتیجہ ان کی کابینہ کو نئی رفتار دے گا۔ نیکسٹ ہے ہندوستان کی حکومت بائیں بازو کی انتہا پسند گروپوں کے ساتھ دہائیوں سے جاری رہنے والی نکسلائٹ ماؤ نواز شورش کے خاتمے کے چیلنج سے نبرد ہے۔ شورش جو 1967 یعنی 1967 کی نکسل باری بغاوت سے شروع ہوئی تھی، حکومت کے خلاف دیہی بغاوت اور لوگوں کی جنگ لڑنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ شورش کو ختم کرنے کی کوششوں سے انسانی قیمت کے بارے میں خدشات بڑھتے ہیں، جس کے ممکنہ اثرات تنازعات کے علاقے میں پھنسے شہریوں پر پڑ سکتے ہیں۔ تنازع کی پیچیدگی اور گہرے نظریاتی اختلافات حل تلاش کرنا مشکل بنا دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اسرائیلی فوجی انٹیلی جنس کے 41 آفیسران اور ریزرورز نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو لکھے گئے خط میں جنگ کو غیر ضروری اور ابدی قرار دیتے ہوئے غزہ میں خدمات انجام دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حکومت کے احکامات واضح طور پر غیر قانونی ہیں اور یرغمالیوں کو موت کی سزا دی گئی ہے۔ افسران کے خط میں غزہ میں حکومت کے اقدامات پر تنقید کی گئی ہے، جس سے تنازع کی اخلاقیات اور قانونی حیثیت کے بارے میں بحث چھڑ گئی ہے۔ یہ پیش رفت اسرائیل کی فوجی صفوں میں بڑھتے ہوئے اختلافات کو نمایاں کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث غیر ضروری سفارتی عملے اور ان کے اہل خانہ کو بغداد، عراق میں اپنا سفارت خانہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس اقدام میں بحرین اور کویت کی رضاکارانہ روانگی بھی شامل ہے۔ یہ فیصلہ امریکہ اور ایران کے درمیان تعطل کا شکار جوہری مذاکرات کے درمیان سامنے آیا ہے۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر تنازع شروع ہوا تو وہ امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ امریکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی سے منسلک سیکورٹی خدشات کو ترجیح دے رہا ہے۔ نیکسٹ ہے برطانیہ اور اسپین نے 4 سال کی بات چیت کے بعد جبرالٹر کے مستقبل اور سرحدوں پر ایک تاریخی معاہدہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ بغیر کسی چیک کے لوگوں کی زمینی سرحد کے پار آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دیتا ہے اور ہوائی اڈے پر دوہری بارڈر چیک متعارف کرایا جاتا ہے۔ جبرالٹر پر برطانوی حاکمیت برقرار رہے گی۔ یہ معاہدہ تقریباً 5 سال کی بات چیت کے بعد جبرالٹر کی بریگزٹ کے بعد کی حیثیت کو طے کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ایک چینی لڑاکا طیارہ بحر الکاہل میں جاپانی فوجی طیارے کے قریب سے مس ہو گیا تھا جس سے خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک J-15 چینی لڑاکا طیارہ جاپانی طیارے کے سامنے 900 میٹر عبور کر گیا۔ جاپان کی وزارت دفاع نے واقعے پر سنگین تشویش کا اظہار کیا اور چینی طیاروں کی تصاویر جاری کیں۔
یہ واقعہ جاپانی جزائر کے قریب چین کی حالیہ فوجی مشقوں کے بعد ہے، جس میں 2 طیارہ بردار بحری جہاز لیامنگ اور شیڈونگ شامل ہیں۔ نیکسٹ نیوز ہے جو کہ ابھی فی الحال یہ چند گھنٹے پہلے ہوئی ہے انڈیا میں، کہ انڈیا کے شہر حیدرآباد میں ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس میں 242 افراد شامل تھے۔ یہ طیارہ برطانیہ لندن کی طرف روانہ تھا۔ ایلون مسک نے گزشتہ ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اپنی کچھ ٹویٹس کے لیے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، جس سے ٹیسلا کے باس کے کاروباری مفادات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ ایلون مسک ٹرمپ کی صدارتی مہم میں اب تک کا سب سے بڑا عطیہ دہندہ تھا، لیکن دونوں کے درمیان کشیدگی گزشتہ ہفتے عوام کی نظروں میں پھوٹ پڑی اور تیزی سے بڑھ گئی، کیونکہ دنیا کے امیر ترین شخص نے صدر کے مواخذے کا مطالبہ کیا اور جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے ان کے روابط کا مذاق اڑایا۔ نیکسٹ، اچھا یہ لاسٹ یہ نیوز یو ایس سے تھی، امریکہ سے۔ اب نیکسٹ ہے شمالی آئرلینڈ یعنی کہ یو کے سے۔ شمالی آئرلینڈ کے شہر بالی مینا میں ہنگامہ آرائی دوسری رات میں داخل ہو گئی ہے، جس میں 17 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ تشدد نے امن عامہ اور حفاظت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ حکام امن بحال کرنے اور واقعہ کی تحقیقات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ نیکسٹ ہے فلسطین غزہ سے۔